السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ جگرتے ہوئے دیکھا تھا۔ سحر ابھی 5 سال کی تھی کہ دیکھا کرتی تھی باپ ماں کو بری طرح مارا کرتا تھا۔ سحر کی ماں اپنے شوہر کا ظلم برداشت نہ کر سکی اور ایک دن سحر کو چھوڑ کر عذاب سے بچ کر دنیا چھوڑ گئی۔ سحر پہلے جو ماں کی گود میں سویا کرتی تھی اب وہ گود ہمیشہ کے لیے چھن گئی تھی۔ سحر 6 سال کی تھی ابھی باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سحر پہ قیامت گزرنا باقی تھی۔ چھوٹی سی سحر ننھے منھے سے ہاتھ، اس کو ابھی نہ اچھے کا علم نہ برے کا کچھ پتہ تھا۔ چھوٹی سی عمر میں یہ بھی نہ پتہ تھا کہ ماں کہاں گئی ہے۔ باپ نے دوسری شادی کر لی لیکن ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے۔ عورت جانور بن جائے تو کتنی خوفناک ہوتی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے مردوں کو درندہ بنتے دیکھا لیکن عورت کا ایسا روپ کہ روح تک کانپ اٹھے۔ سحر کو نہ ابھی خود کھانا آتا تھا نہ کپڑے پہننا، ابھی تو باتیں بھی ٹھیک سے کرنا نہ آتی تھیں۔ باپ اپنی نئی بیوی کے حسن میں کھویا ہوا تھا، اس کو بیٹی یاد نہ رہی۔ بے حال لاوارثوں کی طرح گھر میں پڑی رہتی، سارا دن گھر میں کھیلتی رہتی۔ جب ماں زندہ تھی تو سحر کو اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلاتی، دودھ گرم کر کے اپنے ہاتھوں سے پلاتی۔ اب تو ماں کہاں تھی، اب وہ چھوٹی سی معصوم سحر صبح سے شام ہو جاتی کھیلتی رہتی، کھیلتے کھیلتے وہی زمین پہ پڑی سو جاتی، کپڑے گندے بکھرے ہوئے، بال بے حال ہوئی زمین پہ پڑی ہوتی۔ باپ کو کیا احساس تھا کہ ایک بیٹی بھی پیدا کی ہوئی ہے۔ وہ اپنی نئی بیوی کی باہوں میں مدہوش رہتا۔ سحر کو بھوک لگتی تو توتلی سی زبان میں بولتی، مجھے کھانا دو، مجھے دودھ بھی دو۔ وہ ستیلی ماں انگارے بھرے لہجے میں پلیٹ میں روٹی رکھ کر دیتی اور کہتی، جا وہاں بیٹھ کر کھا لے۔ جا کر سحر کھانا کھاتی پھر دودھ کی ضد کرتی۔ اس کو کیا پتہ تھا ماں اب نہیں ہے جو سینے سے لگا لے گی۔ آج پہلا دن تھا۔ سحر رو رہی تھی، ضد کر رہی تھی، مجھے دودھ کپ میں ڈال کر دو، گرم کر کے۔ ستیلی ماں نے ایک آواز دی، نہیں ہے، دودھ دفع ہو جا۔ سحر نے چیخنا رونا شروع کر دیا۔ جب ماں زندہ تھی تب اگر ماں کوئی بات نہ مانتی تو سحر ماں کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مارا کرتی تھی۔ اس بار اس نے ستیلی ماں کو مارا ہی تھا۔ ستیلی ماں نے زوردار تھپڑ سحر کو مار دیا۔ سحر دیوار کے ساتھ ٹکرائی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کو کیا پتہ تھا کہ اب لال کرنے والی ماں نہیں ہے، اب باپ کے لیے فیصلے سحر کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ سحر کو ہوش آیا، وہ وہیں پڑی تھی۔ اس کو ستیلی ماں سے ڈر لگنے لگا تھا، اس کو بخار ہو چکا تھا۔ سحر کو کیا پتہ تھا سر درد کیا ہوتا ہے، بس بخار سے بے حال تھی۔ چھوٹی سی بچی ماں کے بعد سانپوں کے رحم و کرم پہ تھی۔ سحر نے ایک دن باپ سے کہا، پاپا مجھے یہ گندی آنٹی بہت مارتی ہے۔ باپ نے کہا، تم بات مان لیا کرو نا، ضد نہ کیا کرو نا۔ ستیلی ماں نہ جانے کیوں اتنی ظالم ہوتی ہے۔ اب سحر 10 سال کی تھی اور وہ اتنا ڈرتی تھی کہ ستیلی ماں کے ڈر سے آواز تک نہ نکلتی تھی۔ کبھی گھر کا سارا کام، برتن دھونا، کھانا بنانا، سب کچھ 10 سال کی سحر کے ذمے تھا۔ باپ ماں کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ سحر ستیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ سحر روتی تھی، یا اللہ میری امی کو واپس بھیج دے، یہ مجھے بہت مارتی ہے۔ یہ آنٹی سحر کی دعائیں شاید قبر تک جاتی ہوں اور ماں تڑپ اٹھتی ہو۔ ایک دن ستیلی ماں نے کہا، سحر میرے کپڑے استری کر دو۔ سحر بکھرے ہوئے بال، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے، اس کو اپنی ہوش کہاں تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ کپڑے استری کرتے ہوئے اپنا بازو 3 جگہ سے جلا لیا۔ آنسو آنکھوں سے نکل رہے تھے، درد سے بے حال تھی۔ لیکن ستیلی ماں کا ڈر بھی تھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ قمیض جل گئی۔ ماں کو پتہ چلا، اس نے تھپڑ مار مار کر سحر کا برا حال کر دیا۔ ستیلی ماں غصے سے کہنے لگی، وہ کمینی خود تو مر گئی، تم کو چھوڑ گئی میرے سر پہ بوجھ، تم بھی مر گئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سحر کو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا کہ میری بچی بس کر دو کام، تھک گئی ہوگی۔ 15 سال کی ہوئی تو ستیلے بھائی بہن سکول جاتے۔ سحر دیکھتی ان کو، ان کی ماں اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی، کھانا کھلاتی، سینے سے لگاتی۔ سحر بہت رویا کرتی، امی جان تم بھی زندہ ہوتی تو میں بھی سکول جاتی، میں بھی تیرے سینے سے لگتی، مجھے میرے نخرے اٹھاتی۔ وہ آنسو صاف کرتی اور گھر کے کام کرنے لگ جاتی۔ اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ کوئی اہمیت نہ تھی سحر کی۔ 3 سال بعد باپ بیرون ملک سے گھر واپس آیا۔
سب بچے بہت زیادہ خوش تھے، سحر بھی بہت خوش تھی۔ باپ نے سب کو سینے سے لگایا لیکن سحر کو نہ لگایا۔ سحر اس دن منہ ہاتھ دھویا تھا، پرانے سے کپڑے جو عید پہ پہنتی تھی باپ کی خوشی میں پہنے تھے، لیکن باپ نے ایک نظر محبت کی سحر کی طرف نہ دیکھا تھا۔ سحر خاموش کھڑی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ باپ اپنے دوسرے بچوں کو چوم رہا تھا، 2 بیٹیاں 1 بیٹا تھا، سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آیا تھا۔ سحر بہت زیادہ خوش تھی کہ بابا میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کے آئے ہوں گے۔ سب کا باری باری سامان نکالا، یہ بیٹی کے ڈول، یہ دوسری بیٹی کے ڈول، یہ بیٹے کے لیے ویڈیو گیم۔ سحر خاموش کھڑی تھی کہ شاید اب میرا بھی نام لیا جائے گا، لیکن اس کو ستیلی ماں نے کہا جاؤ اپنے باپ کے لیے کھانا لگاؤ۔ سحر خاموش ہو گئی، بے جان سا جسم اب خدا سے کوئی شکوہ بھی نہ کیا کرتا تھا۔ سحر ماں کی یادوں میں زندہ تھی، بس اکیلی بیٹھی ماں سے باتیں کیا کرتی تھی، شکایت کیا کرتی تھی، کمرے میں بیٹھی تھی، کہہ رہی تھی امی جان دیکھ لو بابا سب کے کچھ نہ کچھ لے کے آئے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ ماں کی چوڑیاں سنبھال کر رکھی ہوئی تھیں، سینے سے لگا کر ان کو چومنے لگ گئی۔ ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، ماں کے بنا کون پوچھتا ہے۔ بچوں کو ستیلی ماں نے بہت ظلم ڈھائے سحر پہ۔ سحر 22 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن سحر گلی میں کسی سے باتیں کر رہی تھی، ماں نے بہتان لگا دیا یہ کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہے۔ سحر نے قسمیں اٹھائیں لیکن وہ بدبخت عورت نہ مانی۔ اس نے سحر کو بالوں سے پکڑا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ سحر چیخ چیخ کر زاروں قطار رو رہی تھی، محلہ سارا اکٹھا ہو گیا۔ ستیلی ماں نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، کہنے لگی یہ بد چلن ہے کمینی۔ سحر زمین پہ بیٹھ گئی، سر سے خون بہہ رہا تھا، آج ٹوٹ گئی تھی۔ سحر محلے والے خاموشی سے سب چلے گئے۔ سحر کا دل چاہا قبرستان جائے اور ماں کو قبر سے نکال کے پوچھے بتا میرا قصور کیا تھا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا، مجھے پیدا کر کے مر گئی ہو، دیکھو آج میری عزت بھی نیلام کر دی گئی ہے۔ روتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ مجھے تم سے اب کوئی بات نہیں کرنی، ناراض ہوں تم سے۔ جب سب دشمن ہو جائیں تو اللہ سے یوں ہی گلے شکوے ہوتے ہیں جیسے وہ ہمارے سامنے ہو اور ہم ناراض ہو کے ہم کو منا لے گا۔ رات کا وقت تھا، بیرون ملک سے ایک فون آیا۔ ستیلی ماں نے فون اٹھایا اور بتایا گیا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کل ان کو پاکستان بھیجا جائے گا۔ ستیلی ماں وین کر کے زاروں قطار رونے لگی۔ دوسرے دن باپ گھر آیا، ایمبولینس میں ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، بس ایک زندہ لاش تھا۔ اب سحر نے دیکھا باپ کی ایسی حالت، وہ زاروں قطار رونے لگی۔ بیٹی کو باپ کی فکر ضرور ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے، گھر میں بھوک کا اسیب ہونے لگا۔ ستیلی ماں کو کچھ نہ سوجھ رہا تھا۔ ایک دن اس کو ایک عورت نے بتایا کہ تمہاری وہ شوہر کی بیٹی جوان ہے، تم کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ ایک خاندان ہے، ان کا بیٹا اندھا ہے، 2 لاکھ روپے تک دلوا دیتی ہوں، ان سے اپنی بیٹی کی شادی ان کے اندھے بیٹے سے کروا دو۔ ستیلی ماں نے کہا سودا تو فائدے کا ہے۔ اس نے سحر سے کہا تمہارا رشتہ کر دیا ہے میں نے، شادی ہے تمہاری 10 دن بعد۔ سحر نے پوچھا کون لڑکا ہے، لڑکا کون ہے؟ ستیلی ماں نے کہا جب تمہارے لیے اچھا ہی ہے تب تک تم خاموش رہو، چپ رہو۔ شادی کے ایک دن پہلے سحر کو پتہ چلا اس کا ہونے والا شوہر اندھا ہے اور ستیلی ماں نے بھیج دیا ہے اسے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، یا اللہ مجھ پر ظلم نہ ڈھا، میں تھک چکی ہوں، یا اللہ مجھ پہ رحم کر، میں خودکشی کر لوں گی اب۔ شادی کا دن تھا، بارات آئی ہوئی تھی۔ سحر اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی، باپ چارپائی پہ پڑا تھا۔ سحر باپ کے پاس گئی، باپ کی طرف بیٹھ کر بے بسی سے دیکھتے رہی۔ بارات آ گئی، نکاح کا وقت تھا کہ دولہا ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں مر گیا۔ وہاں ہر طرف صف ماتم بچھ گیا۔ اب شادی کا سارا انتظام تھا۔ سحر دلہن بنی بیٹھی تھی، اس سے اندھے لڑکے کا دوسرا بھائی جو بینک میں مینیجر تھا، اس نے سحر کو دیکھا ہوا تھا۔ سحر بس حالات کی ماری تھی، ورنہ وہ بے حد خوبصورت تھی، بڑی بڑی آنکھیں، ڈمپل پڑتے ہوئے گال، بلاں کی خوبصورت تھی۔ اس لڑکے نے اپنی ماں سے کہا امی اگر اب اللہ کا خوف ہے تو کسی کی بیٹی کی زندگی کو داغ نہ لگاؤ، میرا نکاح کروا دو سحر سے۔ سب نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے، سحر کا نکاح دھولے کے بھائی کے کروا دیتے ہیں۔ سحر کی شادی اس بینک مینیجر جواد سے ہو گئی۔ جواد بہت نیک دل انسان تھا، چونکہ سحر پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن زندگی بھر کے درد ستم سے
اسے میچور اور سمجھدار بنا دیا تھا۔ جواد بے پناہ محبت کرتا تھا۔ سحر کو سینے سے لگا کر سحر اپنا ہر درد دکھ بھول جاتی۔ جواد سحر کی وفاداری اور محبت کے سامنے ہار جاتا۔ سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا۔ سحر کا اب اپنا گھر تھا، گاڑی تھی، خوشیاں تھی، بے حد چاہنے والا شوہر تھا۔ ایک دن سحر باپ کے گھر گئی، دیکھا باپ ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ پڑا ہے، ماں گھر پہ نہیں ہے، گھر کا برا حال ہے، باپ ہل نہ سکتا تھا، پخانے سے کپڑے گندے تھے، مکھیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ سحر زاروں کا تار رونے لگی، باپ کا ماتھا چوما کہنے لگی، بابا آپ کی محبت کی ایک نظر کو ترس گئی تھی، آپ کی بیٹی، آپ دونوں کی ضد کی وجہ سے میں تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ آپ اور امی لڑتے تھے اور امی دنیا چھوڑ گئی اور آپ نے مجھے زندہ ہوتے ہوئے بھی مار دیا تھا۔ بابا بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ جواد پاس کھڑا تھا، ان کو دلاسا دیا۔ سحر نے باپ کو نہلایا، بال سنوارے، نئے کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا۔ اتنے میں ستیلی ماں آ گئی جو لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کے کام کرتی اور بچوں کو پال رہی تھی۔ سحر روتے ہوئے کہنے لگی، دعا کرنا ماں، تمہاری بیٹی یا بیٹے کی کوئی بیٹی ہو اور اس کی ستیلی ماں ہو، اس پہ مجھ سے ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ وہ ستیلی ماں چیخ چیخ کر رونے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دے۔ سحر وہاں سے چلی گئی۔ اپنی انا کی جنگ میں بچوں سے غافل ہونے والوں، میاں بیوی اس کہانی کو پڑھ کر کچھ سیکھ لو۔ اگر غیرہ زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ بس ظلم کرنے والوں اپنی باری کا انتظار کرو۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔